یا اللہ پوری دنیا کے بادشاہ، میں مدینہ کا تنہا چھوٹی سی جماعت کے ساتھ، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے رومن امپائر سے بچائے گا، پرشین پاور سے بچائے گا، سپر پاور سے، واللہ اللہ یعصمک تجھے بچائے گا من الناس، پورے انسانوں کے ظلم اور ان کے حملوں سے۔ یہ ہے جہاد کی دعوت کا قاعدہ، بیس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعوت کو کھڑا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس دعوت کو جہادی رنگ میں تربیت فرمائی، کیریکٹر وضع کر دیے۔ کیریکٹر الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مسجد خالد کے نمازی، لاہور کی جامعہ اشرفیہ کے نمازی، لاہور کے دارالعلوموں کے نمازی، الذین آمنوا، کیریکٹر بتلا رہے ہیں اللہ، مومن کا کنڈکٹ، اس کا اسلوب، طریقہ کار کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، ان کی سوچ اللہ کی راہ میں لڑنا۔ یونیورسٹی پر یونیورسٹی نہیں، ٹھکا ٹھک تسبیح کے دانے نہیں، ماتھے پر گٹا محراب خالی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ الذین آمنوا، جو مومن ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جہاں اللہ کے لیے لڑائی۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے نظام، شیطان کے عقائد، شیطان کے ڈھانچے، اس کے سسٹم، اس کے ازم، اس کے نظریات، ان کے لیے لڑتے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، میرے بندو شیطان کے چیلوں سے تم لڑنا شروع کر۔ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تو لڑ۔ تو گلبرگے کا رہنے والا، ماڈل ٹاؤن کا باسی، کوٹھیوں کا باشندہ، اٹھ کھڑا ہو، فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اٹھ کے لڑ۔ اللہ بتلا نتیجہ کیا ہوگا؟ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، اللہ نے کہا قرآن مجید میں یقینی لازمی ہے کہ اللہ تیری لڑائی سے کفر کی یلغار کو روک۔ جب تو اٹھ کے لڑنا شروع ہوگا تو ہارورڈ، آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کی سپرمیسی، فرانس اور برطانیہ کی تہذیبوں کی یلغار، یکف باس الذین کفروا، اللہ کافروں کی یلغار، ثقافتی، تہذیبی، جنگی، حربی، ساری یلغاروں کو کف اللہ بند۔ یہ میرا بندہ میرے لیے لڑنا شروع ہو گیا، اب یہ میرا سپاہی ہے، سپاہی کی مدد ہیڈ کوارٹر کا ذمہ ہوتا ہے، میں اس کی مدد پر، یہ میرے لیے قتال پر، کافر کو پناہ دنیا میں کہیں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کرو ہر اس کافر کے خلاف جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ تم تو اللہ پر ایمان لاتے ہو، ہم نے کیا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں اللہ پر تو ایمان ہے، پر پاکستان پر بھی ایمان ہے کہ جی ہمارے ملک کا مقدر کیا ہے، مولوی صاحب پاکستان کا فیوچر کیا ہے، یہ اسلامائزڈ ہو جائے گا یا ہم اسلامی حکومت دیکھ سکیں گے؟ محدود فکر، محدود سوچ، پاکستان کا مستقبل۔ اللہ کے بندے، تجھے اسلام کے مستقبل کا فکر نہ ہو، اللہ تیرے پاکستان کے مستقبل کا فکر رکھے۔ ارے سارا بر صغیر، پورا ہندوستان، پورا آسام، بنگال، اراکان، نیپال، سارے کا سارا کشمیر، سارا مشرقی پاکستان ہندو کو دے کر، سونپ کر، میٹھی ڈکار لے کر کہتا پاکستان کا فکر کیا ہے؟ اسلام کوئی پاکٹل ہے، علاقائی ہے، لوکل ہے۔ اللہ کے بندے، یہاں اگر تجھے پاکستان کا فکر ہے تو پاکستان کو اسلام کا مرکز بنا۔ 80 کروڑ 50 کروڑ مسلمان، سب کانٹیننٹ کے، بر صغیر کے 50 کروڑ مسلمانوں کے دفاع کا، عزت کا، آبرو کا، مسجد کا، امن کا، وقار کا، عورت کا، مرد کا حفاظت کا سوچ، اللہ تیرے پاکستان کو بچائے۔ پاکستان کا دفاع، ہندوستان کی جنگ میں پاکستان کا دفاع، کشمیر کی آزادی میں پاکستان کا دفاع، یہاں کے سیلابوں کی روک تھام
مقبوضہ کشمیر کے اندر لڑائی لڑی جانے والی جنگ میں مسلمان کا کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونا، سیلابوں کا دفاع، پاکستانوں کا دفاع، عزت چار دیواری کا دفاع۔ دارالہدا آج بھی ہمارے سیاسی زعماء کہتے ہیں الیکشن کروا لو ملک ٹوٹ جائے گا، الیکشن کروا لو ورنہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی قسم ہم آج یہاں آپ کے سامنے اس منبر پر جو ہم کو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بخشا تھا، وہاں سے ورثے میں یہ ہم طالب علموں کو ملا ہے، اس منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج جہاد کو شروع کر پاکستان بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو پاکستان نہیں بچے گا۔ ہندو سے جہاد، بتوں سے جہاد، سومناتھوں سے جہاد، مندروں سے جہاد، آر ایس ایس سے جہاد، بی ایس ایف سے جہاد، راشٹریہ رائفل سے جہاد، انڈین فورسز سے جہاد، نرسیما راؤ سے جہاد، دہلی سرکار سے جہاد کر، اگر یہ جہاد کر سکتا ہے تو بچے گا، پاکستان بچے گا، کشمیر آزاد ہوگا، ہندوستان کا مسلم آزاد ہوگا، ساری آزادیاں ملیں گی، اسلام کو سربلندی ملے گی اگر تیرے اندر ایمان کا دعویٰ سچا ہے۔ اور اس جہاد کا آغاز کر گوریلا جنگ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز گوریلا جنگ سے کیا تھا۔ حضرت سعد کو دستہ دے کے بھیجا، جاؤ فلاں پانی پر مشرکوں کے اونٹ اور قافلے آ کے رکیں گے، حملہ کرو۔ فلاں صحابی کو دستہ دے کے بھیجا، جاؤ وہاں کی گزرگاہ سے قافلہ گزرے گا، ان کو پکڑو۔ تھوڑی جماعت بڑی فوج پر گوریلا جنگ میں قبضہ پا لیتی۔ گوریلا جنگ سے نفسیاتی بوسٹ اپ ملتا ہے، نفسیاتی ہمت و طاقتیں ملتی ہیں، لڑنے کی مشقیں ہوتی ہیں۔ مدرسوں میں 30 سال کے معطل بیٹھے ہوئے طالب علم اور استاد گوریلا جنگ کی مشقوں میں اپنے حوصلوں کو کھولتے ہیں، دشمن پر حملے کے لیے دل میں قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جہاد کو کھول دیا، بند دروازوں کو کھول دیا۔ ہم نے تو یو این او کے سپرد کر کے اپنی زمام لگام، اللہ اکبر، سارے قضیے، سارے جمیلے یو این او کو دے کر تو ہمارا مالک، تیرا عالمی بینک، تیرا عالمی ادارہ صحت WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہودی کے پاس ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، پاکستان وہاں سے ویکسین لیتا ہے۔ تم یہودی، تم پر اللہ کی خاص لعنت ہے، ہم کو بیماریاں پڑی ہیں، اس لعنت میں سے حصہ دے دو ہم۔ یو این او کے اداروں میں WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف، یونیسکو، جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، عالمی بینک، IMF۔ پاکستان، ہم نے سارا کچھ ان کو دے دیا، ان کا دستور اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، میٹھی بنسری بجا، جیلے یہاں صنعتی امن، رات کا امن، تجارتی امن، ترقیاتی امن، تعلیمی امن، زراعتی امن، بتلا کوئی چیز تیرے ملک میں تجھے حاصل۔ جہاد کھڑا کرو، جہاد وہ توڑتا ہے یو این او کے کلچ کو۔ بھاگتے ہیں جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں سے یو این او کے مبصر۔ ویکسینیشن دھری کی دھری رہ جاتی ہے، بیماریوں کا علاج جہاد کرتا ہے۔ جب معاشرے میں فاسد خون بہ جاتا ہے، اللہ پورے معاشرے کو صحت یابی عطا کر دیتا ہے۔ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ خون فاسد جمع ہے، جہاد میں نہیں نکلا۔ غربتیں کیوں آتی ہیں؟ جہاد، اموال سے جہاد کو تم نے کھڑا نہیں کیا، اللہ تمہارے مالوں کو برکت چھین کر تم کو غربت دے رہا۔ جہالتیں کیوں آتی ہیں؟ غلامیاں کیوں آتی ہیں؟ تم نے جہاد کو کھڑا نہیں کیا۔ جہاد مسلمان کو عزت سے ہمکنار کرتا ہے۔ سب کانٹیننٹ کا مسلمان آج مظلوم، مجبور، مقہور، کانگریس پلید، انڈین حکمران، ان کے ظالم مشرک پنڈت برہمن، LK اڈوانی پلید، سارے کے سارے مسلمانوں کو للکار۔ عزتوں کا نیلام، بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی،
مسلمان کا قتل عام، اس کی املاک کو نظر آتش، اس کی مساجد میں عیدوں کے دن سور چھوڑ دینا. میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کے امن کو غنیمت جانو. اس وقت سے بچو کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کا امن چھین. خدا کی قسم، ہندوستان میں عید کے تہواروں کے دن ہندو سور کا ریوڑ لا کر مسجد و عیدگاہ میں داخل کرتے ہیں. عیدیں مناتے ہو، عیدیں مناتے ہو، آؤ سوروں کا باڑا مسجد میں ہے، جاؤ دیکھو یہاں عید پڑھو. تہواروں کے موقعوں پر بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹ کر سرے بازار ان کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے. عید کے لیے چٹے کپڑے پہن کے جاتا ہے دہلی کے مسلمان، دیکھ تیری بہو تیری بیٹی اس کی عصمت دری کا منظر دیکھ. کیا فلسفی ہے آج، منہج کیا ہے جماعتوں کے پاس؟ اس ذلت سے نکلنے کا، اس غلامی سے آزادی کی طرف اٹھنے کا، ان کشمیروں روتے سسکتے جلتے چناروں کی آزادیوں کا منہج کیا ہے اگر تم جہاد کو کھڑا نہیں کرتے؟ مدینہ منورہ کے مقروض انصاری یہودیوں کے قرض میں دبے ہوئے جہاد نے آزاد کی. افریقہ کے مقہور، مصر کے مظلوم جہاد نے آزاد. جہاد پوری دنیا کو عزت و آزادی دیتا ہے، مسلمان کو اوپر لے جاتا ہے، طاقتور بناتا ہے. مسلمان پوری دنیا کا مانیٹر ڈائریکٹر بن کے بیٹھتا ہے، ساری حدیں متعین کرتا ہے، راستوں کا تعین کرتا ہے، باہری گزرگاہیں قبضے میں لیتا ہے، بری راستوں کو پکڑتا ہے، کافروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے، اسلام کی جماعتوں کو بڑھاتا ہے، مسلم ممالک کو ترقی دیتا ہے، مسلمان غریبوں کو آگے لاتا ہے، مسلمان جاہلوں کو علم دیتا ہے، مسلمان عورتوں کو آزادی، وقار، عزت اور وراثت دیتا ہے. سب کچھ جہاد آتا ہے. سب کچھ جہاد عطا کرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاد کے لیے ہماری تربیت فرمائی ہے. فاقتلوا المشرکین، مشرکین کو قتل کر. واضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پر مار. فخذوہم، ان کو پکڑ. واقعدوا لہم کل مرصد، ان کی ایمبوش لگا کھا دیا. کیا ہو جائے گا؟ یشفی صدور قوم مؤمنین، مسلمان کے سینوں کی ٹھنڈک کافروں سے انتقام کے ساتھ. قاتلوہم، کافروں سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. ویخزہم، تم تو 21 توپوں کا گارڈ آف آنر پیش کرتے تھے. یخزہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا تمہارے جہاد. مسلمان ہو، یہودی کو گارڈ آف آنر دے، ولیم پیری کو سارے وزیر جھک جھک کے سلامی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیوں، جمعہ کا ایک اجتماع ضیق وقت کی تنگی کے سبب ہم گفتگو کو طول نہیں دے سکتے، مگر آخری عرضداشت پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کی قسم، آج عالم اسلام کے تمام مسائل کا حل جہاد فی سبیل اللہ. کشمیروں کی آزادیاں، فلسطینوں کا حل، چیچنیا کی آزادی، روس کے تابوت میں آخری کیل، ہندوستان کے توڑنے کا کاروبار جہاد فی سبیل اللہ. اس کے لیے اٹھے گا پاکستان پنجاب کے میدان کا مجاہد. یہاں کے سرسبز میدانوں کے نوجوان، یہ جو ہم ان کے یوتھ سپرٹ کو کرکٹ میں ڈبو دیتے ہیں، یوتھ سپرٹ، ینگسٹرز کو ہم اپنی گیمز، اولمپکس، ورلڈ کپس میں برباد کر رہے ہیں. ہمیں یہاں سے اٹھا کر ان کو جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑا کر. اللہ رب العزت ان معاشروں کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کے دین کو جہاد کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کس کی مدد کرے گا؟ جو فوج، جو لشکر، جو عسکر، جو جنرل، جو بریگیڈیئر اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. اگر فوجیں یہ کام نہ کر سکیں یو این او کی غلامیوں کے سبب، تو جماعتوں کا فرض ہے. اگر جماعتیں انتخابات کی سیاست میں ملوث ہو کر اس کام کو چھوڑ دے تو اللہ کی قسم یہ عام نمازیوں کا، مقتدیوں کا یہ فرض ہے، یہ اللہ کے بندوں کا فرض ہے.
ہم نے اللہ کا وہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، مسجد مسجد جا کر جہاد کا پیغام دیتے ہیں۔ یا اللہ اپنے بندوں کے سینوں میں جہاد کے پیغام کو زندہ کر، تاکہ یہاں سے مسلمانوں کی قوتیں اٹھ کر اکھنڈ بھارتوں کو کاٹیں، اسلام کو قوت ملے، پورے علاقے میں مسلمان کو آزادیاں، کشمیروں کو آزادیاں، عورتوں کو تحفظ، مظلوموں کو تحفظ میسر ہو، یہ معاشروں کی فلاح ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صرف نقل نہیں، میرے محترم بزرگ یہ فرما گئے کہ اس موضوع پر گفتگو پہلے سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جہاد پر بہت سی باتیں سننے کو دی، مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے ثلث حصے کا موضوع جمعہ کی 1 گھنٹے کی نشست میں سم اپ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ بھائیوں سے مستدعی ہوں کہ آپ از خود قرآن مجید سے جہاد فی سبیل اللہ کو پڑھنا شروع کیجیے، تاکہ آپ بھائیوں کے ذہن میں یہ تصور بھی چھٹ جائے کہ یہ ایک نفل ہے، اللہ تعالی ہم کو یہ کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہم اس سے رہ بھی جائیں تو یہ ایک نفل ہے۔ میرے بھائیوں یہ آپشنل الیکٹو نہیں، یہ کمپلسری لازمی ہے۔ اگر یہ آپشنل ہوتا، الیکٹو ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو یوں غزوات میں شہید نہ کرواتے۔ اللہ نے اس کا ہم کو حکم دیا ہے۔ میں وقت کی تنگی کے باعث اس موضوع کو اس وقت پھیلانا نہیں چاہتا، وگرنہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا، انفرو، نکلو، پاکستانیوں، لاہوریوں، مسجد خالد کے نمازیوں، انفرو، نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ۔ اگر نفل ہوتا تو بات یہی تک رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہہ دیا الا تنفروا، اگر نہ نکلے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم کو دردناک عذاب۔ نفلوں کے چھوٹنے پر عذاب نہیں ہوا کرتے، یہ جو قوموں پر عذاب آ رہا ہے یہ فرض جہاد کے ترک کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انفرو، نکلو، نمازیوں، روزے داروں، تہجد گزارو، نمازوں کے بعد مجلس ذکر میں بیٹھنے والوں، انفرو، اللہ کی راہ میں نکلو، خفافا ثقالا، ہتھیار ہے تب بھی نکلو، طاقت ہے تب بھی نکلو، نہیں ہتھیار تب بھی نکلو۔ خفیف کے معنی بنا اسلحہ، ثقیل کے معنی آہن پوش۔ الا تنفروا، اگر نہ نکلے گلبرگوں لاہوروں سے مجاہد، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تم کو دردناک عذاب، ویستبدل قوما غیرکم، تم کو زوال آ جائے گا، غلامی آ جائے گی، آزادیاں چھن جائیں گی، مالک کوئی اور ہو جائے۔ میں یہ آخری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس نفلی جہاد کی بات کرنے نہیں آئے جس کو کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ میں تو آپ کے پاس اس انفال کے فرض جہاد کا داعی بن کے آیا جس کو نہ کرنے سے میں بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار، مقتدی بھی گناہگار، نمازی بھی گناہگار، علماء بھی، اساتذہ بھی، سیاستدان بھی، صدر بھی، وزیر اعظم بھی، جرنیل بھی، پوری قوم کی قوم اس کے نہ کرنے سے گناہگار۔ عورتیں، اللہ کی قسم آج عورتیں جہاد کی مکلف، اس لیے کہ کافروں کی عورتیں ٹریننگ لے کر مسلمان مردوں سے لڑتی ہیں۔ آج عورتوں کو بھی حکم ہے، ہر بالغ مرد، ہر صحیح صحت مند نوجوان جو اپنی موٹر بائک میں ہاکی لٹکا کر گراؤنڈ کو جاتا ہے، اللہ کا اس کو حکم ہے چل میرے دربار میں، چل میرے میدان میں جہاد کے لیے نکل۔ یہ فرض حکم ہے لبرٹی کے تاجروں کو، انارکلی کے دکانداروں کو، وسطی لاہور کے باشندگان کو، اسلام آباد کے شہریوں کو، پاکستان کے باغیوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو فرض حکم ہے انفرو فی سبیل اللہ، اٹھو اللہ کی راہ میں نکلو، صلیبوں کو کاٹو، گرجوں کو گراؤ، مندروں کو توڑو، بتوں کو پاش پاش کرو، یہ تمہارا دین فریضہ۔ جس نے یہ نہ کیا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے من مات
من ماتا جو مر گیا، ولم یغزو اس نے غزوہ نہیں کیا، ولم یحدث بہ نفسہ اپنے من اور دل میں اس نے غزوے کی، کافر اسے لڑنے کی سوچ بھی نہیں رکھی تھی، مات علی شعبۃ من النفاق، اس کی موت منافقت کے ایک حصے پر ہوئی۔ یہ آخری بات جو میں اپنے بھائیوں کو کہے جا رہا ہوں، جانے کل اللہ کو کیا منظور، ملاقات دوبارہ نصیب ہو نہ ہو، مسجدیں اور انجمنیں، جماعتیں اور سیادتیں اسلام کے لیے جہاد کے طریق کو بہت کم پسند کر رہی ہیں، مسلمان عافیت پسند ہوتا چلا جا رہا ہے، حکومتیں جہاد کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں، مجاہدین کو دہشت گرد کہہ کر تخریب کار بنا کر راہیں روکی جاتی ہیں۔ کل کیا ہو، ملاقات نصیب ہو نہ ہو، میں جاتے جاتے آپ کے کانوں تک یہ آخری فرض پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، اللہم اشہد، یا اللہ تو گواہ ہے، اس مسجد کے مومنین نمازی تیرے بندوں کو ہم نے تیرا فریضہ جہاد پہنچا۔ آپ سے گفتگو کرنا ہو تو وہ اپنے سوالات بتلائیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، ابو ہاشم بھائی، یہ ان کا وہ جو انہوں نے مجاہدین کے لیے 1 لاکھ پیش کیا تھا، اس کا بقایا ہے، ان کو رسید دے دیجیے مجاہدین کے۔ یا اس وقت بر صغیر میں جاری جہاد سے متعلق کوئی بھی بحث کسی ساتھی کو کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ ہم اسلام کے طالب علم ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جواب فرمائیں۔ ملک کے جو مفاد ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ بدعنوانی، کرپشن اور بے حیائی ہے، تو اس سلسلے میں جو جہاد ہے، آپ کا جو پروگرام ہے ملک کے عمومی مفاد کے بارے میں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا لاہ عمل ہونا چاہیے مسلمان نوجوانوں کا اور مسلمان قوم کا، اوور آل اس کا کیا لاہ عمل اختیار کیا جانا چاہیے؟ جزاکم اللہ۔ ہمارے ملک کی اندرونی صورتحال میں جو جرائم آپ نے ذکر فرمائے، ان کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، رشوت خوری، چور بازاری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اسلام دشمنی ہے، اسلام سے دوری ہے، اور بدکاری اور بدی ان گنت جرائم ہیں۔ جہاد کے حوالے سے ان کے علاج نہیں ہوا کرتے، یہ مسلم سوسائٹی کے اندر کی خرابیاں ہیں، کرنے والے مجرم مسلم ہیں، یہ بات سمجھیے آپ غور سے، کہ جتنے بدعنوان یا کرپٹ افسر ہیں یا جتنے مجرم چور ڈاکو ہیں، ان کا عقیدہ اسلام ہے، اللہ کو وہ مانتے ہیں، کتاب کو تسلیم کرتے ہیں، عملی طور پر مجرم ہیں۔ ان کا علاج 2 طریق سے ہوگا، جب تک پکڑے نہ جائیں آپ کے ریفارمرز، مصلحین، داعی، مبلغ، استاد، پروفیسر، عالم تبلیغ کریں، وذکر، قرآن مجید نے فرمایا نصیحت کرو، ان الذکرا، بے شک واعظ نصیحت کرنا، تنفع المؤمنین، مومنین کو فائدہ دی جاتی ہے۔ مومن زانی ہو سکتا ہے، مومن سے قتل ہو سکتا ہے، یہ جرائم ہے، اس کو نصیحت کرو، اس سے باز رہے۔ جب پکڑا جائے تو جہاد نہیں، سزا دو، سزا ہے۔ سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو مسلم سوسائٹی کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، ڈکیتیاں مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ قرآن مجید نے 4 مرحلے پر ان کا علاج دیا، ان کو پکڑا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب وہ قتل ہوتے ہوئے بھی مومن ہوگا، مجرم ہے، اچھا ان کو پکڑا جائے، صلیب پہ لٹکایا جائے، پھانسی دی جائے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، ان کو جلا وطن کر دیا، تو یہ سزائیں ہیں مسلم معاشرے کی، اسلامی سزائیں۔ جہاد ہمیشہ ایک ایسا فریضہ ہوا کرتا ہے جو کافر کے خلاف ہوتا ہے، جو مسجد کو، قرآن مجید کو، اللہ کو، نبی کو، کلمہ کو نہیں مانتا، مندر کو، گرجے کو، بغاوت کو، صلیب کو مانتا ہے، کافر، اس کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ مسلمان چوری کر بیٹھے، زنا ہو جائے، قتل و غارت کر لے، سینما میں چلا جائے، اس کے خلاف کلاشنکوف نہیں چلے گی۔ اس کو اگر پکڑنے سے پہلے تبلیغ سے باز آ گیا تو اللہ معاف کرے گا، بندے اس کو عزت کریں گے، بات کہ ٹھیک ہے اس نے توبہ کر۔ پکڑا جائے گا تو اسلام کا جو پنشمنٹ آرڈر ہے اس کے تحت اس کو سزا دے گا۔
جزاکم اللہ. میں سوال کروں گا کہ یہ ہمارا جو نظام ہے کہ ہمارا جو نظام ہے یہ اسلامی تو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے گورنمنٹ سے. اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارا نظام اسلامی نہیں ہے، ہمیں اسلامی نظام لانا چاہیے. ایک منٹ، میں بات سمجھ گیا، انشاءاللہ میں واضح کرنے کی مختصر وقت میں کوشش کروں. ہمارا نظام اسلامی نہیں، ہم اسلامی ہیں، ملک اسلامی ہے، اسلام کے نام پر لیا ہے، سارا معاشرہ مسلمان ہے، نظام اسلامی نہیں. ہمیں اسلام کو لانا چاہیے. اچھا کیسے آئے گا وہ؟ ہم اسلام کو قبول کر لیں، قرآن مجید موجود ہے، پڑھیں اس کے مطابق. اچھا اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ کار بتلایا اس پہ عمل کریں. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نظام نہیں لا سکتے، پھر ہمیں غور کرنا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم مراکش الجزائر سے لے کر پاکستان تک اسلام نہیں لا سکتے. پھر ہم محسوس کر جائیں گے، آپ جان پائیں گے کہ نہیں، کافروں کی قوتوں کے ہوتے ہوئے، علاقے میں کفر کی طاقت کے ہوتے ہوئے ہم اپنے چھوٹے ملکوں میں اسلام نہیں لا سکتے. پھر ہمیں سب سے پہلے اپنی قوت تیار کر کے کافروں کی قوت کو توڑنا ہو. جیسے مراکش میں، الجزائر میں مسلمانوں نے کوشش کی اسلام لانے کی، جب وہ اپنے طور طریق سے تھوڑا سا قریب ہوئے، کافروں کو پتا چلا، فرانس کا عیسائی مترا ایک دم چیخ اٹھا، اذا تولى الاصوليون الحكم في الجزائر، کہنے لگا اگر اسلام پسندوں نے الجزائر میں حکومت سنبھال لی فسوف اتدخل عسکريا، میں فوجی مداخلت کر دوں گا، كما تدخل بوش في پاناما، جیسے جارج بش نے پاناما میں فوجی مداخلت کی تھی، دھمکا دیا صاف سرعام. اب مسلمان کو جہاد کرنا، بازو کی کافر قوتوں کو کاٹ کر، جب پورے علاقے میں اسلام قوی ہو جائے تب اسلامی سلطنت مستحکم اسٹیبلشڈ ہو سکتی ہے. ہمیں یہاں اسلام لانا ہے، ہم لا نہیں سکتے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہیں، ہم اس کو جمہوریہ اڑانے کی کوشش کریں، امریکہ ایک ضرب لگائے گا. اچھا ریپبلکن کو نکالتے ہو، ہم نے پوری دنیا کا آرڈر ریپبلکنزم رکھا ہے، ہم ٹھس ہو کے رہ جائیں. ہمارا نام اسلامی جمہوریہ ہے، خالی اسلامی نہیں. اچھا جب ہم جمہوریہ نکالنے لگیں گے تو جو ریپبلکن اداروں کا دادا ہے ہونڈا امریکہ، فوراً ہمارے اوپر فوجی حملہ کرے. ہمیں پہلے سے اس کی ان قوتوں کو توڑ کر اپنے آپ کو مسلمان مجاہد جماعت کی شکل میں مضبوط کر کے لڑا کے اسلام کی قوت کو اسٹیبلش کر کے پھر اسلامائز کرنا. جی کافر کا ایک مثال ہے نا ہمارے اوپر والد ہوا، تو جس سے فیصلے ہمارے ہوتے ہیں عدالتوں میں، تو ہم پہلے اس کے لیے جہاد کریں گے کہ ہم پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے لیے جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنی سمجھ ہے کہ قانون کافر کا ہے تو نہ جائیں، نہ اسمبلی میں جائیں، نہ پارلیمنٹ، نہ عدلیہ میں. اس کے خلاف اپنی مسجد کے پاس آ جائیں، مسجد کے عالم سے فیصلہ کروائیں. مولوی صاحب میری زمین کا جھگڑا، پیسے کا جھگڑا، بیوی بیٹی کا جھگڑا، گھر کے نکاح کا جھگڑا، آپ فیصلہ دیجیے. جب آپ کو یہ علم و شعور ہے کہ ہمارے اوپر قانون کافر کا ہے تو مت جائیے قانون میں. کافر کا قانون ساز ادارہ ہے، وہاں بھی نہ جائیے، یہ ہماری دعوت کا حصہ ہے. ہم جمہوریت کی نفی کرتے ہیں، جمہوریت نے اس سسٹم کو سیٹ کر دیا، آپ نہ جائیے. نہ پول میں جو ہے الیکٹرو رول اس میں شامل ہوئیے، نہ ایڈلٹ فرنچائز بالغ رائے دہندگی میں جائیے، نہ کافر کی عدالت میں جائیے. مسجد میں آئیے، عالم سے کہیے اٹھا قرآن میرے قضیے کا فیصلہ بتلا. کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں، آپ کریں گے مسجد میں دیکھا دیکھی دوسرا تیسرا چوتھا جماعتیں کریں گی، اللہ کے فضل سے ان کا کلچ ٹوٹ جائے گا. فرمائیے. اسلام کی مختلف تنظیمیں جہاد میں مصروف ہیں، کیا دعوی والے سب تنظیموں کو اکٹھا کر کے ایک امیر کی نگرانی میں جہاد ادا کر رہے ہیں؟ انجام دینے کے کیا قدم ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. 30 سال سے پاکستان کے فیلڈ میں یہ کوشش رہی، بہت سے مخلص بھائیوں نے یہ کوششیں کی 30 سالوں میں. ہمارے یہاں کے ڈاکٹر مرتضیٰ ملک الحمدللہ وہ بھی اپنا یہ درد رکھتے ہیں اور اس قسم کی کوششیں کرتے ہیں کہ بھائی مل جاؤ، نہیں ملے کوئی. اچھا ہم وہاں یہ کوشش کرنے لگے کہ ساری جہادی تنظیمیں آؤ بھائی، پہلے ایک امیر کے نیچے آؤ پھر لڑیں گے. اسی میں سے شیطان جو ہے وہ اچک لیتا ہے، یہی چودراہٹ کا جھگڑا آ جاتا ہے. ہم بجائے یہ کوششیں کرنے کے عملی جہاد کے سپرد ہو گئے.
جب ہندو آتا ہے ساری تنظیمیں اکٹھی ہوتی ہیں، خود بخود ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، سب کے وائرلیس سیٹ چل رہے ہوتے ہیں، حرکت الانصار، لشکر طیبہ، حزب المجاہدین ایک دوسرے سے تم کون سا ونگ سنبھالو گے، ہم کدھر سے حملہ کریں گے، کیمپ کے راستے کہاں سے ہیں، ریکی کس کی ہے، ایمبوش کون لگائے گا، از خود جہاد مسلمانوں کو جمع کر دے. جزاکم اللہ. جس وقت دوسرے ارکان اسلام ہے، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا اور حج ہو گیا، اس میں تو سب لوگ بڑے شدت سے حصہ لیتے ہیں. جس وقت زکوٰۃ یا حج کا آتا ہے، جہاد کا آتا ہے، قیمت کم ہو جاتی ہے، لوگوں کا جو دوسرے جذبہ کم ہو جاتا ہے. اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ ہم اس کو سمجھ کے دیتے ہیں کہ اس میں پرسنل گین نہیں، یہ وجہ بھی ہے. ارکان اسلام کو جو سمجھنا ہے، ابھی تک اس کا ایمان جیسے پہلے صحابہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایمان کرتا ہو تو پانچ نہیں، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں. آپ مجھے، میں سوال سمجھ گیا، مجھے عرض کرنے دیجیے. صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور جہاد دو ایسے ارکان ہیں اسلام کے جو خلافت اور امارت کے مستحکم ہونے سے متعلق تھے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جب زکوٰۃ یا جہاد کی بات آتی ہے تو مسلمان ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس پیچھے ذرا ہٹنے میں 150-200 سال کا عرصہ ہے. ترکی میں مسلمان خلافت کا زوال، مصر میں مسلمان خلیفوں کا قتل عام، ہندوستان کی اسلامی حکومت کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ پر خاتمہ، اس کے بعد پھر جو نئے نئے نصاب و نظام تعلیم آئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ذہنوں سے جہاد جو بیت المال سے متعلق تھا، زکوٰۃ، اور جہاد جو اسلام کی سیاست سے متعلق تھا، ان دو چیزوں کو پیچھے کر دیا. کافر کی قوت نے آگے آ کر اس کو پیچھے کیا. اب آگے لانے کے لیے مجاہد کی قوت درکار ہے. وہ جو تینوں ارکان ہے وہ ذاتی ہے. جہاں تک زکوٰۃ ہے وہ انسان کسی دوسرے کو دیتا ہے. جو حج ہے، جو جہاد ہے، اس میں بھی آپ نے ذاتیہ کو چھوڑ کر حصہ لینا ہوگا. ان دونوں کی تعلیم آپ کے بارے میں ابھی ہم واضح نہیں ہے، اس لیے ہمارا جذبہ یہ دوست واضح نہیں. ایسا نہیں. جہاد کو اس لیے نہیں کرتے کہ جہاد واضح نہیں ہے. جہاد کو اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں قربانی زیادہ دینی پڑتی ہے، خون بہتا ہے، زخم لگتا ہے، گھر سے جانا پڑتا ہے، بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، بچہ یتیم ہو سکتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، کوٹھی پیاری ہوتی ہے. یہ سبب ہے، سمجھ کا سبب نہیں، ایمان کی کمزوری کا سبب. اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت ہے کہ آیا سب کے لیے جہاد فرض ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ ان میں دین حاصل کرنا یا تعلیم حاصل کرنا اور جہاد کرنا، بات کہتے ہیں کہ یہ فرض عین نہیں ہے. اس کے مطابق جس کام کو نبی خود سنیے گا، ایک دفعہ کسی مارکیٹ میں سارے مسلمان نکل گئے، پیچھے کوئی نہ رہے گا ان کے کفالت کے لیے جو بیوی بچے عورتیں تھیں. پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ فلولا نفر من كل فرقة اس میں جہاد بھی ہے، تعلیم بھی ہے. کیوں کا پیچھے سارے احکام ہے؟ اس کے مطابق تھوڑا سا نہیں، ایسا نہیں جیسے آپ نے فرمایا، بلکہ ایسا ہے کہ جب انفرو کا حکم آیا کہ نکلو اور حالتوں کے تقاضے ہوئے کہ نکلو تو سب نکلنا شروع ہو گئے تھے. جب حالتوں میں تبدیلیاں آ گئیں غزوہ احزاب کے بعد، مسلمانوں کو تھوڑا سا استحکام نصیب ہوا، تب اللہ رب العزت نے تب اللہ تعالیٰ نے یہ نرمیاں فرما دی. کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب تم میں اللہ نے تخفیف کر دی. یہ جنگ احزاب کے بعد ہوا. جنگ احزاب کے بعد ایک اعلان بھی ہوا، شاید آپ کو وہ یاد نہیں رہا. نہیں، اللہ آپ کا بھلا. تھوڑا سا مجھے عرض کرنے دیجیے. جنگ احزاب کے بعد ایک اعلان فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا من بعد اليوم لا یغزونا نحن نغزوہم، آج کے بعد یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم ان پر حملے کریں گے. جنگ احزاب کا یہ اعلان کہ آج کے بعد اللہ نے حالت بدر، احد، احزاب، آج کے بعد فرمایا اب یہ ہم پر غزوہ نہیں کریں، حملہ نہیں کر سکے. حضرت سعد نے کہا تھا جنگ احزاب میں، اے اللہ، احزاب سے پہلے اللہ اگر کبھی انہوں نے مدینے پر حملہ کرنا ہے تو مجھے زندہ رکھ.
جب احزاب ہو گئی، کافروں کے حملہ کرنے کی قوت ٹوٹ گئی، مسلمان اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط کر دیے، تب یہ نرمیاں آئیں کہ پڑھنے پڑھانے کا بھی فکر کرو تاکہ اسلام کے مسائل سارے تم کو مل جائیں۔ اس کے باوجود سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن مسعود وہ بھی جاتا تھا نا جی۔ ابو جہل کا قتل عبداللہ ابن مسعود نے کیا۔ صحابیوں میں سب سے بڑا عالم عبداللہ، اللہ کے رسول دعا دیتے تھے، اللہم فقہہ فی القرآن، یا اللہ اس کو قرآن کی فقاہت نصیب فرما۔ عبداللہ چھوٹے قد پتلی پنڈلیوں کی، لڑکوں نے گرا دیا ابو جہل کو، یہ سینے پہ چڑھ گئے، اس کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ سارے عالموں کا سردار ہے عبداللہ ابن مسعود۔ یہ جو حالت ہے بدر، احد، احزاب کی، ان حالتوں میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، ہر اس پر جس کی آنکھ، ہاتھ، بازو سلامت ہے۔ لیس علی الاعمى ولا علی الاعرج ولا علی الضعیف، کمزور، لنگڑا اور اندھا اس پر نہیں، باقی سب پر جہاد۔ جب احزاب ہو گئی، اللہ رب العزت نے ساری جماعتوں کو شکست دے دی، مسلمان نکلنا شروع ہو گئے باہر۔ اب جاؤ مسلمانوں، تمہاری مار مار، تمہاری بس بس۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ۔ جزاکم جہاد کے بارے میں ماں باپ کی طرف سے کیا حکم ہے کہ اگر ماں باپ جہاد سے روکیں تو اس وقت؟ اللہ آپ کا بھلا کرے میرے بھائی، سب سے پہلے جہاد ماں باپ پر حکم ہے، سب سے پہلے جہاد ماں باپ پر ہے۔ ماں باپ خود کریں، خود بچوں کو کروائیں۔ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو پکڑ کے لائے، 13 سال سے عبداللہ، وَأَنَا ابْنُ 13 سنہ، کہتے میں 13 برس کا تھا، حضرت عمر مجھے لے کے گئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ یہ بال کا بھرتی ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، چھوٹا ہے۔ جنگ خندق میں وَأَنَا ابْنُ 15 سنہ، عمر مجھے پھر لے کے گئے اللہ کے رسول کے پاس، مدینے پر حملہ ہوا ہے، میرا بچہ بھی پٹھورا ہو گیا ہے، اس کو بھرتی کرتے ہیں آپ؟ کہا اللہ کے رسول نے جب مجھے دیکھا میں 15 سال کا، چل بھرتی ہو گیا۔ یہ ہے اصل ماں باپ کی تربیت۔ بچوں کی تربیت بعد میں، ماں باپ کی پہلے، کیونکہ اصل ماں باپ فرع بچے، جڑ ماں باپ، پتے شاخیں بچے۔ سوال ہوگا جڑ سے، اس بات کو یوں الٹائیے، بچوں کے سوال کا نہیں، ماں باپ کا بیٹھ رہنا کیسا ہے۔ بچہ بالغ ہو، جوان ہو جائے، سودا سلف لاتا ہو، گائے بھینس کا کام کرتا ہو، دکان ہٹی کھولتا ہو، باپ پکڑے، چل جہاد میں تجھے لے کے چلوں، تو مجھے اللہ نے دیا تھا، میں تجھے اللہ کو لوٹاؤں گا۔ اگر ہم یوں سوچیں گے تو معاملہ بالکل صاف نظر، اور اگر ہم ویسے سوچنے لگیں گے، مائیں آنچلوں میں چھپائے، باپ گود سے نہ نکلنے دے، مرکز الدعوہ کے لوگ کہیں چلو جہاد کو، کہیں جی اجازتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ بھائی اجازت باپ کو ہے بیٹھنے کی، اجازت تو باپ کو بیٹھنے کی نہیں ہے، بچے کو روکنے کی اجازت اس کو کہاں ہے؟ رہی یہ بات کہ اگر مسلمانوں کی خلافت و حکومت قائم ہو، ہندوؤں کا گھمنڈ، گرجوں کی صلیبیں ٹوٹی ہو، ویٹیکن کا پوپ پال ملعون بے عزت ہو رہا ہو جزیہ دے کر، مسلمان عزت والا ہو، اس سے جزیہ وصول کر کے، اب کوئی باپ بچے کو روک بھی لے اپنی مجبوری کے سبب، تو امیر اس کو اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے کچھ آ جائیں کچھ رہ جائیں۔ اور اگر حالت ایسی ہو جیسی آج کہ UN کا ایک مبصر ہم کو ٹھوکر پہ رکھے، عالمی بینک کا نمائندہ آئے حکومت بدلے، جائے حکومت بدلے، اگر یہ غلامی ہو تو اللہ کی قسم ہر وہ جو جہاد سے پیچھے ہے، جوان بچہ، طاقتور باپ، صحت مند آدمی، سب کے سب